ایک رات میرے گھر پر ایک انجان آواز آئی۔ یہ سب اس وقت ہوا جب میرے خاندان کے تمام افراد شادی میں گئے ہوئے تھے اور میں امتحان کی وجہ سے گھر پر ہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ اس وقت آدھی رات ہو چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے دروازے سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک کمزور سی آواز آئی، دروازہ کھولیں، مجھے مدد چاہیے، میں زخمی ہوں۔ میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کی اور پھر سوچا کہ کیا پتا کسی کو مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے دروازہ کھولا اور ایک اجنبی عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور اس کے چہرے پر خون کے نشانات تھے۔ وہ تقریباً 30 سال کی دکھائی دیتی تھی، خوبصورت، لیکن اس کے چہرے پر درد اور گھبراہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے جلدی سے اندر آنے کی درخواست کی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ عورت بہت پریشان اور زخمی لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ تو بہت غلط ہے۔ جیسے ہی میں نے اس عورت کو اپنے گھر میں چھپانے کا فیصلہ کیا، اچانک باہر پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے کہیں چھپاؤ، پولیس میرے پیچھے ہے، اس عورت کی آواز نے مجھے پوری طرح ہلا دیا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ عورت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر پولیس نے گھر میں گھس کر چھاپا مارا تو میں بھی اس عورت کے ساتھ پھنس جاؤں گی۔ سائرن کی آواز دھیرے دھیرے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ وقت اب کم ہے۔ اچانک اس نے کہا، تمہیں میری مدد کرنی ہی ہوگی، اب مجھے کہیں چھپاؤ ورنہ پولیس مجھے پکڑ لے گی۔ اس کے چہرے پر سچائی تھی لیکن پھر بھی میں ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور پولیس تمہارے پیچھے کیوں ہے؟ اس نے سہمے ہوئے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ، میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گی، بس مجھے چھپاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اعتماد کرو۔ تب باہر سے اسپیکر پر ایک اعلان ہوا، خطرناک خاتون قیدی جیل سے فرار ہو گئی ہے، اگر کسی نے اسے پناہ دی ہے تو فوری طور پر اسے باہر نکالے ورنہ پولیس گھروں کی تلاشی شروع کر دے گی۔ اس کی باتوں نے مجھے اور بھی ڈرا دیا۔ وہ مجھ سے گھبرا کر بولی، جلدی سے مجھے چھپاؤ ورنہ تمہاری زندگی بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ میں مکمل طور پر گھبرائی ہوئی تھی۔ لیکن پولیس آپ کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے ایک عورت قیدی فرار ہو گئی ہے، کیا آپ واقعی مجرم ہیں؟ اس نے گہری سانس لی جیسے اسے کچھ سنجیدہ بات کہنی ہو اور پھر بہت خاموش آواز میں کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں واقعی جیل کی قیدی نہیں بلکہ وہاں کی جیلر ہوں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ایک جیلر اور پولیس کے پیچھے؟ میرا دماغ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جیلر ہو کر مجرموں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر اس نے کہا، بڑی لمبی کہانی ہے، تم سنو تو کیا کرو گی؟ دیکھو، میں نے کہا میں تمہاری مدد کی ہے اور اپنا گھر بھی کھولا ہے تو مجھے تمہاری کہانی سننے کا حق ہے، اور ویسے بھی میں نے جیل میں جیلر کے عہدے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، مجھے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ وہاں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ تھوڑا مسکرائی اور پھر بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا جاننے کی خواہش ہے تو سنو، میں ایک بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ہم 4 بھائی بہن ہیں۔ میرے والد پولیس میں حوالدار تھے اور انہوں نے ہمیں بچپن سے ہی سچائی اور دیانتداری کا سبق پڑھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ سے پولیس کے محکمے میں کام کرنا چاہتی تھی اور آخر میں نے جیلر بننے کا خواب دیکھا۔ جیل کے جیلر بننے کا میرا خواب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب مجھے کسی بھی قیمت پر اس خواب کو سچ کرنا ہے۔ میں نے جی جان سے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور جب امتحان کا دن آیا تو میں نے پورا بھروسہ رکھا۔ میری امیدیں پوری ہو گئی، مجھے جیل کے جیلر کے طور پر نوکری مل گئی۔ والد جی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، جیل میں بہت سی پریشانیاں آئیں گی لیکن تم ہمیشہ دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی نبھانا۔ یہ الفاظ مجھے ہمیشہ یاد رہتے تھے۔ جیل میں میری پہلی پوسٹنگ ایک نئی چیلنج تھی اور جیسے ہی میں نے اپنا عہدہ سنبھالا ایک نئی دنیا میرے سامنے تھی۔ یہ جیل بہت بڑی تھی اور یہاں عورتوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ میری اس سخت محنت اور دیانتداری نے مجھے بہت جلد جیل میں مقبول بنا دیا۔ عورتوں کے بیچ میری خاص شناخت بن گئی، مجھے لوگ اپنی نرم دلی اور کام کے لیے لگن کی وجہ سے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ جو عورتیں پہلے مجھ سے ڈرتی تھیں اب وہ مجھ سے کافی خوش رہنے لگی تھیں۔ میرے کام کی ہر طرف تعریف ہو رہی تھی۔ اسی دوران میرے گھر والوں نے میرے لیے ایک رشتہ طے کیا اور میں نے منیر سے شادی کر لی۔ منیر بالکل میرے والد جیسا تھا،
ईमानदार, वफादार और मेहनती। मैं समझती थी कि अब मेरी जिंदगी का हर पहलू सही समत में है। मेरी ड्यूटी भी बिल्कुल दुरुस्त चल रही थी और घर का माहौल भी खुशहाल था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान आराम में आ जाता है तो उसकी आजमाइश होती है, और मेरी किस्मत ने मेरी खुशियों को ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया। कुछ दिन बाद मुझे जेल में एक अजीब सी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों से मुझे मालूम हुआ कि जेल में देसी घी के डब्बे रोज के हिसाब से आ रहे हैं। शुरू में तो मैं इसे मामूली बात समझा, क्योंकि रिश्तेदार अक्सर इस तरह की चीजें भेजते हैं। लेकिन जब ये सिलसिला मुस्तकिल बढ़ने लगा और घी के डब्बे रोज जेल में आने लगे तो मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरा दिल और दिमाग कह रहे थे कि कुछ तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये किसी आम चीज का लेन देन नहीं था, बल्कि कुछ छुपा हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे इसकी तह तक जाना होगा कि ये घी के डब्बे आखिर कहाँ जा रहे हैं और किसके पास पहुंचते हैं। मैंने एक वफादार कैदी को अपने लिए जासूस बना लिया। वो अब मेरी वफादार हो चुकी थी और मुझे जेल में हो रही हर छोटी बड़े वाकये की मालूमात देती रहती थी। मुझे अब ये पुख्ता यकीन हो गया था कि जेल में कुछ गड़बड़ हो रही है और मुझे उसकी तह तक जाना था। रोज की तरह देसी घी के डब्बे फिर से जेल में आए थे। पहले तो मैंने इसे एक आम चीज समझा, लेकिन फिर ये सिलसिला मुसलसल बढ़ने लगा। रोजाना बड़े बड़े डब्बे आते और जाते रहे और मुझे ऐसा लगता कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फैसला किया कि इन डब्बों की पूरी जांच करनी होगी। एक दिन मैंने सारे देसी घी के डब्बे खुलवाए और खुद उनकी जांच की। अंदर सिर्फ देसी घी था, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे सुकून नहीं दे रहा था। मुझे पूरी तरह यकीन था कि इन डब्बों का इस्तेमाल किसी और वजह से किया जा रहा है, और ये बातें मुझे समझने के लिए मुकम्मल मालूमात चाहिए थी। मैंने अपनी जासूस को बुलाया और उससे कहा कि पता करो कि ये देसी घी आखिर किसके लिए आता है और इसका असली मकसद क्या है। वो मेरी जासूस कई दिन तक चुपकर काम करती रही और मुझे मालूमात देती रही। 2 दिन बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझे मुकम्मल तौर पर चौंका देने वाला था। उसने कहा कि इन देसी घी के डब्बों को रात के वक्त कुछ खास औरतों को दिया जाता है, एक अंधेरे कमरे में जहां सिर्फ कुछ मुंतखब लोग और जेल का अमला मौजूद होता है। ये सुनकर मेरी सिट्टी गुम हो गई। जेल के अंदर रात के वक्त ऐसा क्या हो रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंधेरे कमरे में औरतों को देसी घी क्यों दिया जाता है। क्या ये किसी तरह की साजिश थी या कुछ और? मुझे इन औरतों के नाम चाहिए थे जो रोज रात को वहां जाते थे। मैंने अपनी जासूस से कहा कि तुम मुझे इनके नाम बताओ जो रोज रात को उस कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। मुझे इस पूरी साजिश का पर्दा फाश करना था। जब मैंने अपनी जासूस से उन औरतों के बारे में सुना जिनका नाम देसी घी के मामले में सामने आया, तो मेरी आंखों में हैरानी का एक अजीब सा मिला जुला तासुर था। ये वो खवातीन थीं जो पहले नाजुक और कमजोर सी लगती थीं, लेकिन अब उनकी सेहत एक बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत नजर आ रही थी। जासूस ने आहिस्ते से मेरे कानों में कहा, मैम, ये सब इसी देसी घी का असर है। ये एक सीधी सी बात है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मेरे दिमाग में फौरन ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस देसी घी का असली खेल क्या है और इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों किया जा रहा है। मैंने फैसला किया कि अब मुझे रात की शिफ्ट में अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। रात का वक्त अब मेरे लिए मुकम्मल तौर पर नया था। दिन में मैं घर में आराम करती ताकि रात को जाग सकूं। एक रात जैसे ही रात के 9 बजे मैंने देखा कि एक लेडी कांस्टेबल आहिस्ता आहिस्ता जेल के रास्तों से चल रही है। मेरे सारे हवास चौकस हो गए और मैं चुपके से उसके पीछे लग गई, ये जानने के लिए कि वो कहाँ जा रही है। मैंने उसे एक अंधे कमरे में जाते हुए देखा और वहां जो मंजर मैंने देखा वो मुझे मुकम्मल तौर पर चौंका देने वाला था। वो खातून कांस्टेबल कुछ कैदियों को देसी घी दे रही थी। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी कि रात के इस वक्त बगैर किसी वजह के देसी घी क्यों दिया जा रहा था, और वो भी इस अंधेरे कमरे में जहां हर सरगर्मी पर तवज्जो देना बहुत जरूरी था। फिर वो दिन आ ही गया। रात के तकरीबन 11 बजे थे और मैं जानबूझकर अपनी मेज पर सर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी ताकि अगर कोई आकर देखे तो ये लगे कि मैं सो रही हूँ। चंद ही मिनट के बाद मैंने हल्की सी आहट सुनी। मुझे समझ में आ गया कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने इस आहट को पहचाना। वो कांस्टेबल थी जो मेरे दफ्तर में आकर चुपचाप बाहर निकल गई थी। वो कांस्टेबल आहिस्ता से कहने लगी, लगता है वो नींद की दवा जो मैम को दी थी अब असर करने लगी है। मैम सो रही हैं। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। इस बात का क्या मतलब था? क्या ये सब एक साजिश का हिस्सा था?
میں طے کر چکی تھی کہ اب مجھے اس راز کو پوری طرح سے بے نقاب کرنا ہے۔ جیسے ہی رات کے سناٹے میں سب سو رہے تھے، میری آنکھوں میں سوالوں کا طوفان تھا۔ جن خواتین کے بارے میں مجھے اب تک کوئی معلومات نہیں تھی، وہ مسلسل میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں رات کی ڈیوٹی میں دیکھ رہی تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ اچانک میرے پاس ایک آواز آئی، 2 کانسٹیبلز کے درمیان کی سرگوشیاں۔ دل دھڑکنے لگا۔ بس اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، سب کو جلدی کرنا ہوگا۔ ایک کانسٹیبل نے کہا، جلدی کرنا ہے، میڈم کو سو جانے کا اثر ہونے لگا ہے، اگر وہ جاگ گئیں تو سارے کام پر پانی پھر جائے گا۔ دوسرے کانسٹیبل نے کہا۔ ان کی باتوں کو سن کر میرے اندر ایک تجسس کا طوفان مچ گیا۔ آخر کیا سازش کر رہے ہیں؟ میرے ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل چل رہا تھا اور مجھے اس کی بھنک تک نہیں لگی تھی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے، لیکن کیا میں نے فوری طور پر کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے چکر سا آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں گر پڑی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری چائے میں کچھ ملایا گیا تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ مجھے کیا ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا اور ہلکا بخار سا محسوس ہو رہا تھا۔ کسی طرح خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے سب سے پہلے ان عورتوں کی کوٹری کی طرف رخ کیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی کچھ پراسرار سا لگا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ آج میں سب جان کر رہوں گی۔ جیسے ہی رات کے 11 بجے دستک دی، میں چپ چاپ اپنی چائے کے کپ کو خالی کر کے بغل میں رکھ آئی۔ آج مجھے سونے کا ڈرامہ کرنا تھا۔ چائے کے اثر سے مجھے لگتا تھا کہ اب تک وہ لوگ کوئی غلطی کر دیں گے۔ دوسری بار جب کانسٹیبل باہر نکلا تو مجھے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے دیکھ کر وہ ایک جھپکی بھی باہر گیا، اور پھر میں نے موقع پاتے ہی چپ چاپ اندھیرے کمرے کی طرف رخ کیا جہاں وہ عورتیں جا رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک ہلکی سی چمک دکھائی دی۔ جب میں نے اور پاس جا کر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے پوری طرح جکڑ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز سن کر وہ سب چونک گئیں اور ڈر گئیں۔ میرے سامنے کچھ عورتیں نہیں بلکہ ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں کچھ گھنانا کر رہے تھے اور یہ سب میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ میرے اسٹاف کے لوگ بھی اس سازش میں شامل تھے۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ دیسی گھی اور رات کا اندھیرا صرف ایک ڈھکی ہوئی سازش تھی اور اس کی جڑیں کافی گہری تھی۔ ان عورتوں نے جو سرنگ کھودی تھی وہ بہت گہری اور وسیع تھی۔ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کام کئی ہفتوں یا شاید مہینوں سے چل رہا تھا۔ وہ عورتیں جن پر قتل کا الزام تھا وہ اس سرنگ کے ذریعے جیل سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ جیل کا اسٹاف اور کچھ دفتر کے لوگ اس میں شامل تھے جو پوری سازش کا حصہ تھے۔ جب میں نے سرنگ کے بارے میں جانا تو میرا شک صحیح نکلا۔ لیڈی کانسٹیبل کو میں دیکھ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل گر پڑا تھا۔ اس موبائل کی ٹارچ جل رہی تھی اور وہ اندھیرے کمرے میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا وہ بری طرح گھبرا گئی۔ میرے دماغ میں ایک سوال بار بار گھوم رہا تھا کہ آخر دیسی گھی کا کیا کام تھا۔ اس سب میں مجھے پتہ چلا کہ سرنگ کھودنے کے لیے بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان عورتوں کو دیسی گھی دیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد انہیں طاقت دینا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت تک کام کر سکیں۔ تمام باتیں میرے سامنے واضح ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کو کال کرتی، کسی نے میرے سر پر زور سے حملہ کیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو میں ایک بند کمرے میں قید تھی۔ یاد آیا کہ میں کچھ بہت اہم معلومات دینے والی تھی، لیکن لیڈی کانسٹیبل نے میری ساری منصوبہ بندی کو ختم کر دیا۔ میرا شک صحیح نکلا، اس نے ہی مجھے پیچھے سے وار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی سازش کھل کر سامنے آئے، اور وہ اکیلی نہیں تھی، ایک اور عورت جو نائٹ شفٹ جیلر تھی وہ بھی اس کھیل میں شامل تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں سن ہو گئی کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھی اس سازش کا حصہ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ وہ ایک لاپرواہ لڑکی ہے۔ ایسا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے تو قانون کی وردی پہن کر غیر قانونی کاموں کو انجام دیا۔ وہ میری نظر میں ایک ایسی انسان بن چکی تھی جس نے اپنی وردی کا احترام کھو دیا تھا۔ اس دن میں نے جان لیا کہ وہ اور اس کے ساتھی دونوں مل کر جیل میں سرنگ کھودنے والے گروہ کا حصہ تھی۔ ان دونوں عورتوں کی مدد سے ہی وہ جیل میں قید خاتون مجرم سرنگ کھود رہی تھی اور بدلے میں انہیں موٹے پیسے دیے جا رہے تھے۔ یہ رقم جیسے انہوں نے پیسے کی لالچ میں لیا کسی کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے برابر تھی۔ جب مجھے پوری سچائی کا پتہ چلا تو میں حیران رہ گئی۔
پھر ایک دن جب میں نے ان دونوں نے پوری سچائی بتا دی، وہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اس نے میری آنکھوں کے سامنے قبول کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے پہلے ہی اس کمرے میں ایک کیمرہ لگا رکھا تھا۔ یہ کیمرہ ان کی ساری باتیں ریکارڈ کر رہا تھا۔ جیسے مجھے اس کی سچائی پتہ چلی اس نے مجھے اپنے دفتر میں قید کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ چالاکی کو میں نے پہلے ہی ناکام کر دیا تھا۔ میرے ذریعے لگائے گئے کیمرے نے اس دن ساری سازش کو ریکارڈ کر لیا تھا، مگر اس نے میرے خلاف جھوٹی رپورٹ تیار کر دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں۔ یہ رپورٹ عدالت کو بھیجی گئی اور مجھے غائب قرار دے دیا گیا تھا، لیکن پھر جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئی میں نے اسے آزادی پالی اور کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ میری تلاش میں ہے، ہر قدم میرے پیچھے ہے تاکہ مجھے پکڑ سکیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسی سازش تھی، ایک دھوکہ، اور اب وہ مجھ سے ذرا بھی نہیں بچ سکتی۔ یہ میری کہانی تھی جسے سننے کے لیے تم اتنی بے چین تھی۔ میرے کمرے سے بھاگنے کے بعد اب میرے پاس وقت تھا اپنی اگلی چال چلنے کا۔ جیل میں جس طرح کا ماحول بن چکا تھا وہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں عورتیں جو اتنے وقت سے جیل کے اندر چھپ کر غیر قانونی کاموں کو انجام دے رہی تھیں اب مجھے نشانہ بنا چکی تھی، لیکن مجھے خود پر پورا یقین تھا، میں ہار نہیں ماننے والی تھی۔ میری آخری امید وہ کیمرہ تھا جو میں نے پہلے سے کمرے میں رکھا تھا، لیکن جیل کے اندر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے باہر جانے کی کوشش کی مجھے احساس ہوا کہ وہ دونوں اب مجھے نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے میری ہر چال کو بھانپ لیا ہے اور اب میری زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے اس جیلر کی ساری کہانی سن کر بھی ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھا، لیکن اب آپ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کریں گی؟ جیلر کہنے لگی، مجھے بس کسی بھی طرح وہ خفیہ کیمرہ اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ ساری بات چیت ریکارڈ ہے، مگر یہی میں سوچ رہی ہوں کہ اب میرا وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں۔ جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر لیتی تب تک میں کہیں نہیں جا سکتی۔ کسی بھی طرح مجھے اس کیمرے کو حاصل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ پھر اگلے دن میں جیل گئی اور وہ خفیہ کیمرہ لے آئی۔ جیلر نے وہ سارے ثبوت عدالت میں پیش کیے اور عدالت نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ اس کی ترقی بھی ہو گئی۔